بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں بحر بحر منصرف ہے۔ مستفعل مفعولات مستفعل دو بار، یعنی اسی کو ایک مرتبہ اور ریپیٹ کر دیجیے۔ اس کے عروض 3 ہیں اور ضربیں بھی 3۔ پہلا عروض صحیح مستفعل، اس کی ضرب متوی ہے مستفعل کے بجائے، چوتھے ساکن کو حذف کیجئے تو ہو جائے گا مفتعل۔ آیا سمجھ میں؟ مثال دی ہے ان ابن زید لا زال مستعملا للخیر یفشی فی مصرہ العرفا۔ ان ابن زید مستفعل، دن لا زالا مفعولاتو، دن لا زالا مفعولاتو، مستعملا مستفعل، للخیر یف مستفعل، شی فی مصر مفعولاتو، شی فی مصر مفعولاتو۔ دو سبب خفیف کے بعد ایک وتد مفروق ہے۔ مصری، ہل عروفا مفتعل، ہل عروفا مفتعل، بیٹھ رہا ہے نا؟ دیکھیے مفہوم اس شعر کا ہے کہ یقیناً ابن زید، یقیناً ابن زید ہمیشہ سے، لا زالہ ہمیشہ سے خیر کو عمل میں لانے والا اور اپنے شہر میں، فی مصری اپنے شہر میں بخشش کو عام کرنے والا رہا، یعنی ہمیشہ یہی کرتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ جو اچھی چیز ہے، بھلی چیز ہے، اسی کو عمل میں لاتا رہا، وہی کام کرتا رہا، اور زیادہ سے زیادہ اپنے شہر کے اندر بخشش کو عام کرتا رہا، پھیلاتا رہا۔ افشار مانے عام کرنا، پھیلانا۔ بخشش عام کرنے کا مطلب یعنی سب کو دیتا تھا، سب کے اوپر اپنی بخششیں کرتا تھا۔ یقیناً ابن زید ہمیشہ سے خیر کو عمل میں لانے والا اور اپنے شہر میں عرف یعنی بخشش کو عام کرنے والا رہا۔ دوسرا عروض منحوق موقوف۔ منحوق کا مطلب کیا ہو گیا؟ 2/3 حذف، 1/3 بچے گا۔ 6 اجزاء تھے، اب 2 اجزاء بچیں گے۔ ہاں چلیے بس شروع سے لے لیجیے۔ مستفعل مفعولاتو، یہ ہوا نا؟ اب جو بچا ہے تو اس میں بھی کیا کیا گیا ہے؟ موقوف کر دیا گیا۔ موقوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتویں متحرک کو ساکن کر دینا۔ تو مفعولاتو تھا تو کیا ہوگا؟ مفعولات، یہ نہ ہوگا؟ تے کو ساکن کر دیجئے تو مفعولات ہو جائے گا۔ دیکھیے وہی اس کی ضرب ہے، وہی عروض ہے، وہی ضرب ہے۔ سب کچھ کاٹ دی تو بچا ہی کیا ہے؟ وہی نہ سب کچھ رہے گا۔ مثال اس کے لیے صبرم بنی مستفعل عبد الدار مفعولات، عبد الدار مفعولات، صبرم بنی عبد الدار۔ یہ جنگ احد کے موقع سے ہند بنت عتبہ نے کہا تھا، بنی عبد الدار کو اکساتے ہوئے اور انہیں ہمت دلاتے ہوئے، اے بنی عبد الدار، یہ حالت نسبی میں ہے، منادا ہے، اصل ہے یا بنی عبد الدار، اے بنی عبد الدار، صبرن، اے اسبرو صبرن، ثابت قدم رہو، اکھڑنا نہیں چاہیے پیر، قدم میدان سے اکھڑنا نہیں چاہیے، صبرن ثابت قدم رہو، صبر کرو یہ معنی نہیں، بلکہ معنی کیا لیں گے آپ؟ ثابت قدم رہو۔ تیسرا عروض منحوق مکسور، یعنی وہی ساکن جس کو آپ نے کیا تھا حذف ہی کر دیجئے، تو مفعولاتو سے کیا ہو جائے گا؟ مفعولا، یہ غیر مانوس ہے تو نون سے بدل دیجئے، مفعولن ہو گیا۔ تیسرا عروض منحوق مکسوف مفعولن ہے، وہی اس کی ضرب ہے۔ ویلم میں سعدن، ویلم میں سعدن سعدا،
ویلم مسع مستفعل، ویلم مسع مستفعل، دن سعدہ مفعول، ہائے رے ام سعد کی خرابی، سعدن سعد کے لیے، ہائے رے سعد کی ماں کی بربادی، کس کے اوپر؟ سعدن سعد کے اوپر، یعنی اپنے بیٹے کے اوپر۔ بس اتنا ہی ہے، اب کیا آگے ہے کچھ نہیں۔ اس بحر کے حشو میں مستفعل مفعولاتو میں خبن، مستفعل بھی حشو بنے گا اور مفعولاتو بھی حشو بنے گا، بیچ میں آ رہا ہے نا۔ دیکھیے جو پورا لیجئے گا تو مفعولاتو تو حشو ہے ہی، مفعولاتو کہیں عروض نہیں بن رہا ہے اگر صحیح ہے، یعنی تام ہے، ہاں وہاں بن رہا ہے جہاں پر آپ اسے منحوک کر دے رہے ہیں تب بنتا ہے نا۔ تو حشو کون بن رہا ہے؟ مستفعل مفعولاتو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بحر کے حشو میں کون کون آ رہا ہے؟ مستفعل مفعولاتو، ان دونوں میں خبن تئی اور خبل آتا ہے، خبن تئی اور خبل آتا ہے۔ تو یہ الگ ترتیب مفاعل مفاعیلو، مفتعل فاعلاتو، فعالت فعلاتو ہو جاتے ہیں، دونوں کو بتایا ہے۔ دیکھیے مستفعل میں جب آپ خبن کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ خبن کا مطلب دوسرے ساکن کو حذف کر دینا۔ تو مستفعل جو حشو ہے اس میں جب آپ خبن کریں گے تو سین کو حذف کیجیے، تو مستفعل کے بجائے کیا ہو گیا؟ متفعل، مانوس میں بدلیے تو ہو گیا مفاعل، اور مفعولاتو ہے تو اس میں فے کو حذف کیجیے تب خبن ہوگا، تو مفعولاتو کیا ہو جائے گا؟ معولاتو، غیر مانوس ہے، مفاعیلو معولاتو، ایک بیٹھ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں تو وہی کہہ رہے تو یہ الگ ترتیب، خبن اگر آپ نے کیا مستفعل میں تو مفاعل ہو گیا، مفعولاتو میں خبن کیا تو مفعولاتو سے کیا ہو گیا؟ مفاعیلو ہو گیا، اور طے آپ کیجئے گا مستفعل میں تو چوتھے ساکن کو حذف کیجئے تو کیا ہو جائے گا؟ مستفعل کے بجائے مستعل، وہی سین کو فے سے بدل دیجئے تو مانوس بن جائے گا، مفتعل ہو جائے گا۔ مفعولاتو میں واو چوتھے نمبر پر ہے، طے کریں گے تو اسے حذف کرنا پڑے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مفعولاتو مفعولاتو، واو حذف ہو جائے مفعولاتو۔ اب مفعولاتو یہ غیر مانوس تھا تو فاعلاتو کر دیا اسے، مفعولاتو کے بجائے فاعلاتو کر دیا۔ اچھا خبل میں کیا ہوتا ہے؟ تئی مال خبل، دونوں کیجئے، دوسرے کو بھی حذف کیجئے، دوسرے ساکن کو بھی اور چوتھے ساکن کو بھی۔ تو مستفعل میں سین کو بھی حذف کیجئے، فا کو بھی حذف کیجئے تو کیا ہو جائے گا؟ متعل، یہ بنا متعل، سین بھی حذف فا بھی حذف، سین دوسرے نمبر پر تھا ساکن اور فا جو ہے چوتھے نمبر پر ساکن تھا، تو خبن کیجئے اور طے بھی کیجئے تب خبل ہو جائے گا۔ تو کیا ہو گیا؟ مستفعل سے متعل، متعل یہ غیر مانوس تھا تو اس کو مانوس بنایا فعالت، متعل فعالت، اور مفعولاتوں میں فا کو حذف کیجئے، واو کو حذف کیجئے تو کیا ہو گیا؟ معولاتو، معولاتو کو تبدیل کر دیا فعلاتوں میں، سیم وزن وہی ہے نا۔ چلیے یہ لفظ و نصر مرتب کے طور پر دے دیا، اس لیے کہا نا یہ اعلیٰ ترتیب اس طرح سے ہوں گے۔